بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ 19ویں تراویح آج ہوئی اور 22واں پارہ پڑھا گیا۔ ایک رکوع کے ماں سوائے اس لیے کہ وہ سورہ یاسین کا ہے اور سورہ یاسین انشاءاللہ کل شروع کریں گے۔ 22ویں پارے میں ابتدا میں سورہ احزاب کا حصہ ہے باقی ماندہ جو کل شروع ہوا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ احزاب میں احکام بہت سارے ہیں، اور جنگ احزاب جس کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے اس کا بھی تذکرہ ہے، یہ کل بات ہو چکی۔ جو احکام جب جنگ احزاب کا ذکر ہوا تو اسی ذیل میں جنگ بنی قریظہ، اس کا بھی 2 یا 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ میں نے جو غزوہ احزاب کے ضمن میں عرض کیا تھا کہ یہود کے بعض قبائل نے گویا آستین کا سانپ بنے، اور باوجود اس کے کہ ان سے معاہدہ ہوا تھا لیکن انہوں نے بدعہدی کری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کافروں کے ساتھ خفیہ ساز باز کری، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ جب جنگ احزاب میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ یا فتح عطا فرما دیا، یا یوں کہیے کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے شکست خوردہ بنا کر واپس کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، جب اپنے گھر پہنچے اور آپ علیہ السلام نے اپنا جنگی ساز و سامان اتارا تو حضرت جبرائیل حضور کے پاس آ گئے اور ارشاد فرمایا کہ آپ نے اپنا جنگی ساز و سامان اتار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں، خیریت؟ کا ابھی تو ایک مہم اور ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ یہ بنو قریظہ کا جو قبیلہ یہود کا ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ بدعہدی کری، ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ تیاری فرمائی اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو حکم فرمایا کہ بنو قریظہ کے علاقے کی طرف جانا ہے۔ ان کو جب پتہ چلا، اور پہلے سے ان کو یہ خطرہ تو تھا کہ جو ہم نے جنگ بندی کا معاہدے کے خلاف ورزی کی ہے، اس کی مسلمان ہمارے خلاف کچھ نہ کچھ کارروائی کریں گے، تو جب ان کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علاقے کی طرف آ رہے ہیں تو قلعہ بند ہو گئے، یعنی ان کے قلعے تھے اس کے اندر اپنے آپ کو محصور کر لیا کہ اب مسلمان ہم پر حملہ تو کریں گے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ ان کا محاصرہ کیے رکھا۔ بالآخر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کری کہ ہم آپ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، البتہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو صلح یا فیصلہ کرائیں، ہماری درخواست ہے کہ سعد ابن معاذ کرائیں۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص صحابی ہیں، انصار میں سے ہیں، اور انصار کے اس قبیلے سے ان کا تعلق ہے جن کا ویسے معاہدہ تھا اسلام سے پہلے بھی بنو قریظہ والوں کے ساتھ، یہ ان کے حلیف، لام سے حلیف سمجھے جاتے تھے اور ان کے دوست سمجھے جاتے تھے۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ سعد ابن معاذ سے جب ہم فیصلہ کرائیں گے تو یہ ہمارے لیے تھوڑا سا نرم گوشہ رکھ کر فیصلہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں قبول ہے، سعد ابن معاذ سے فیصلہ کرا لو۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے۔ کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ خندق کی لڑائی کے دوران خندق کی وجہ سے کافر حملہ کرنے کی تو ہمت نہ کر سکے، البتہ دور دور سے تیر اندازی ہوتی رہی۔ اس اندھے جو تیر آتے رہے اس میں ایک تیر حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کے یہاں جا کر لگا، جس سے وہ زخمی ہوئے، اور جب واپسی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی ہی کے اندر ان کے لیے ایک خیمہ لگا دیا، اور تاکہ یہ وہاں آرام کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وہاں تیمارداری بھی فرماتے رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا، یہ تو خیمے میں تھے، گویا
ہمارے ماحول کے لحاظ سے کہیں کہ ہسپتال میں داخل تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوا بھیجا تو یہ حاضر خدمت ہوئے اونٹ پر سوار ہو کر، بیماری کی حالت میں، زخمی حالت میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ تمہارے حکم پر یا تمہارے فیصلے پر راضی ہونے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی منشا کے مطابق فیصلہ کیا، اپنی پرانی دوستی، اپنی پرانی یاری، اپنا پرانا قبائل کی بنیاد پر جو تعلق تھا اس کی رعایت نہیں رکھی، بلکہ رعایت رکھی اللہ کی، اللہ کے رسول کی۔ یہ بنو قریظہ والوں کا ذکر یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کے ساتھ معاملہ کیا، قرآن پاک نے سورہ احزاب میں اس کا 2-3 آیتوں میں ذکر کیا۔ یہ تو خندق کی مناسبت سے بنو قریظہ کا ذکر کر دیا۔ اس کے علاوہ جو کل والے جو حصہ پڑھا گیا سورہ احزاب کا پہلا رکوع، اس میں ایک حکم یہ بھی بیان کیا جو کافروں کا عقیدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں ہوتے، ایک ہی دل ہوتا ہے۔ کیا مطلب اس جملے کا؟ 2 دل نہیں ہوتے، ایک ہی دل ہوتا ہے۔ تو اس کے مختلف مطالب مفسرین نے لکھے ہیں، من جملہ ان کے یہ کہ بعض کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں اس طرح کا بے تکا جواب دیتے تھے کہ ہمارے اصل میں 2 دل ہیں، ہم ایک دل سے تو بتوں کو مانتے ہیں اور ایک دل سے تمہارے خدا اور تمہارے مذہب کو مانتے ہیں۔ یہ ایسے ہی جان چھڑانے کے لیے ٹرخانے والا جواب تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب ترکی بترکی کے طور پر جواب دیا کہ بھئی دل تو ایک ہی ہے، یہ کیا تم جواب دے رہے ہو کہ ہمارے 2 دل ہیں، ایک میں اسلام ہے ایک میں کفر ہے؟ دل ایک ہی ہے، یہ طے کرو کہ تم اللہ سے جڑتے ہو یا اپنے بتوں سے جڑتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ دوسرا ایک حکم یہ بیان فرمایا جو آگے جا کر 28ویں پارے کی پہلی سورت جو مجادلہ کی ہے اس میں بھی اس کا ذکر آئے گا، لیکن ابھی یہاں بھی ہے تو میں سنا دیتا ہوں۔ جاہلیت کے زمانے میں یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، تو یہ جملہ ایسا سمجھا جاتا تھا کہ اس جملے کی وجہ سے وہ عورت اس شخص پر حرام ہو گئی، اس لیے کہ اس عورت کو تو اس نے اپنے لیے ماں بنا دیا۔ تو جیسے ماں ایک مقدس رشتہ ہے تو یہ عورت بھی اب اس کی بیوی نہ رہی، یہ اس سے جدا ہو گئی۔ جاہلیت کے زمانے میں یہ عقیدہ تھا۔ اسلام نے اس کی نفی کر دی اور یہ کہا کہ یہ جملہ بولنا تو مناسب نہیں ہے، ماں ہے، تمہاری بیوی تمہاری ماں کیسے بن سکتی؟ یہ جملہ بولنا تو لغو ہے، نامناسب ہے، لا یعنی ہے، ایسا جملہ تمہیں بولنا نہیں چاہیے۔ لیکن بہرکیف اس جملہ بولنے کی وجہ سے کوئی عورت ماں نہیں بنے گی، البتہ یہ جملہ ایسا نامناسب ہے کہ اس کی وجہ سے تمہیں کفارہ دینا پڑے گا، جس کا ذکر 28ویں پارے میں آئے گا۔ تیسرا حکم یہ کہ جس کا ذکر 22ویں پارے کے دوسرے رکوع میں بھی ہے، جو آج دوسری رکعت میں قرآن پڑھا گیا۔ دونوں باتوں کو جوڑ کر عرض کر دیتا ہوں۔ جاہلیت کے زمانے میں ایک خیال اور بھی تھا کہ کسی بچے کو گود لینے سے، وہ اڈاپٹ کرنا جس کو کہتے ہیں، کسی بچے کو گود لینے سے وہ حقیقی اولاد بن جاتی۔ جب وہ حقیقی بیٹا بن جائے اور حقیقی اولاد بن جائے تو پھر جب باپ کا یعنی اس گود لینے والے کا انتقال ہوگا تو اس کو وراثت میں بھی حصہ ملے گا، اور گھر میں پھر پردے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بیٹا ہو گیا۔ جیسے بیٹے سے ماں کو پردہ نہیں کرنا، ایسا یہ ان کے لیے بیٹا ہے۔ تو اسلام نے یہ کہا کہ تم بچہ گود تو لے سکتے ہو، یہ تو تمہارے لیے منع نہیں ہے، لیکن گود لینا جدا بات ہے۔ اس گود لینے سے وہ بچہ تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنے گا اور تمہاری بیوی اس کی حقیقی ماں نہیں بنے گی، اس لیے پردے کے احکام بھی برقرار رہیں گے۔ وراثت تمہارے مال میں اس گود لیے ہوئے بچے کو نہیں ملے گی،
اور تم شناختی کارڈ جب اس بچے کا بناؤ گے تو ولدیت میں سمجھانے کے لیے، یہ قرآن نے تو نہیں کہا، میں سمجھانے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں، جب تم اس بچے کا شناختی کارڈ بناؤ گے تو ولدیت میں اس کا جو اصل باپ ہے اس کا نام لکھو گے، گود لینے والے باپ، گود لینے والا جو شخص ہے اس کا نام ولدیت میں نہیں آئے گا۔ یہ اسلام نے حکم دیا۔ اسی تناظر میں ایک قصہ بھی پیش آیا جو دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے اس زمانے میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔ ایک شخص تھا، ایک خاندان تھا، وہ کہیں دور دراز سے سفر کرتا کراتا مکہ مکرمہ پہنچا، کسی میلے میں شریک ہوا، اسلام سے پہلے زمانے کی بات ہے، اور وہاں آپ کی زبان میں کہوں تو وہ بچہ اغوا ہو گیا، یا اس بچے کو کسی نے گرفتار کر لیا۔ اب اغوا کرنا کہیں یا گرفتار کرنا کہیں، سادہ لفظوں میں اس بچے کو کسی نے مفت میں غلام بنا لیا، اور پھر غلاموں کی منڈی لگا کرتی تھی، جیسے آپ کے ہاں جانوروں کی، مویشی کی منڈی لگتی ہے، تو اس غلام کو بازار میں بیچ دیا گیا۔ اس کو خریدا ایک شخص نے جن کا نام تھا حکیم ابن حزام، جو بعد میں مسلمان بھی ہوئے رضی اللہ عنہ۔ اور یہ حکیم ابن حزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ کے بھتیجے تھے۔ تو انہوں نے یہ غلام خرید کر اپنی پھپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو ہدیہ کر دیا، گفٹ کر دیا کہ یہ آپ کے گھر میں آپ کی خدمت کریں گے، یہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جب نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے یہ بچے کو کر دیا۔ ان کا نام تھا زید بن حارثہ۔ یہ تو ان کا پورا پس منظر میں نے سنا دیا۔ یہ جو اغوا ہوئے، گرفتار ہوئے یا غلام بنا لیے گئے اور پھر بکے اور پھر ہدیہ ہوئے اور پھر حضرت خدیجہ کے گھر میں آ گئے، تو اس زمانے میں اسلام سے پہلے چونکہ یہ تو آزاد تھے، ان کے والد اور چچا ان کو تلاش کرتے کرتے مکہ مکرمہ پہنچ گئے کہ بھئی ہمارا بچہ پتہ نہیں کہاں لاپتہ ہو گیا، اس کو تلاش کرو۔ تلاش کرنے پر پتہ چلا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، تو یہ حضور کی خدمت میں آگے، ہمارا بچہ آپ کے پاس ہے، آپ مہربانی کریں ہم سے جو تاوان لینا ہے لے لیں، اس زمانے کے لحاظ سے آپ کو جو تاوان لینا ہے وہ لے لیں، لیکن ہمارا بچہ ہمارے حوالے کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بچہ ہے، تاوان کی کیا بات ہے، لے جاؤ، مجھے تھوڑی پتا، مجھے تو اس طرح گھومتے گھامتے میرے پاس آ گیا ہے، تمہارا بچہ ہے، میں ابھی بلا لیتا ہوں، تم اس کو لے جاؤ۔ جب ان کو بلایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے، تم جانتے ہو؟ جی یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ اچھا بیٹا یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، تم ان کو لے جاؤ۔ تو انہوں نے اپنے والد کو یہ کہا کہ میں تو آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، آپ میرے باپ ضرور ہیں لیکن میں تو یہاں بہت خوش ہوں۔ باپ کو بڑی حیرت ہوئی۔ حضرت شیخ نے لکھا فضائل اعمال میں کہ باپ نے بیٹے سے کہا عجیب آدمی ہو، میں تمہارا باپ تمہیں لینے کے لیے آیا اور تم غلام بن کر رہنے کے لیے تیار ہو۔ تو زید بن حارثہ نے کہا کہ ہاں میں گھاٹے کا سودا نہیں کر رہا ہوں، نہ سمجھی کی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا، ان کے ساتھ وہ شفقت ملی ہے جو گھر میں بھی نہیں ملے گی، اس لیے آپ ناراض نہ ہوں، میں تو انہی کے ساتھ رہوں۔ باپ رخصت ہو گئے، جب بیٹا ہی راضی نہیں ہے تو آپ کیا بولیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی کہ یہ کیسا بچہ ہے جو باپ کے ساتھ ماں کے پاس گھر جانے کے لیے تیار نہیں، میرے پاس رہنا اس کو گوارا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگا لیا اور دلجوئی کے لیے کہا کہ بس تم میرے بیٹے ہو۔ یہ شفقت کے ساتھ، شفقت کے طور پر فرمایا۔ تو وہ شفقت مکے میں اتنی پھیلی کہ لوگوں نے ان کے بارے میں مشہور کر دیا
کہ یہ تو زید بن حارثہ نہیں ہے، یہ زید بن محمد ہے، یہ تو حضور نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ تو خیر منع بھی نہیں کیا گیا، لوگوں میں ایسا مشہوری ہو گئی۔ اب جب انہوں نے حضور کے پاس رہنا ہی طے کر لیا اور حضور کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اچھا آپ نے اسلامیات میں ابتدائی زمانے میں پڑھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابتدا میں نبوت ملی اور اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں وہ تو آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور مردوں میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، گھر کے بچوں میں سے علی ابن ابی طالب تھے چچا زاد بھائی، اور چوتھے نمبر پر زید ابن حارثہ تھا۔ اچھا اب یہ اہل سیرت نے اس پر بحث کی ہے کہ میں نے ابھی لفظ بولا نا چوتھے نمبر پر، تو پہلے نمبر پر کون، دوسرے نمبر پر کون، سیکوینس میں کون پہلے مسلمان ہوا، تو اس میں مختلف باتیں ہیں۔ تو لوگوں نے، مورخین نے اور سیرت نگاروں نے یوں کہا کہ سیکوینس کی ضرورت نہیں ہے، یوں کہیں کہ عورتوں میں پہلی مسلمان اہلیہ محترمہ، مردوں میں پہلے مسلمان ابو بکر، بچوں میں پہلے مسلمان علی، اور غلاموں میں پہلے مسلمان زید بن حارثہ۔ خیر تو یہ مسلمان بھی ہو گیا اور حضور کے لیے اپنے آپ کو وقف بھی کیا تھا، تو حضور ان کی بہت خبرگیری کرتے تھے، حضور کی گویا کفالت میں تھے۔ تو جب کفالت میں تھے تو جب یہ جوان ہوئے تو رسول، جیسے کوئی باپ اپنی اولاد کی شادی کی فکر کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے ان کی ہمدردی میں ان کی شادی کی فکر کری اور شادی کرا دی زینب بنت جحش سے، زید بن حارثہ کی شادی زینب رضی اللہ عنہا نامی عورت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا دی۔ اچھا یہ جو زینب رضی اللہ عنہا نامی عورت تھی، ان کی شادی تو ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے، لیکن یہ بڑے خاندان کی تھی اور ان کے ذہن میں تھا کہ یہ جس سے میری شادی کرائی گئی ہے یہ اس کا پس منظر تو غلامی والا ہے، یہ ماضی میں تو غلام رہے ہیں۔ تو زینب رضی اللہ عنہا نے دل سے اپنے شوہر کو قبول نہیں کر، آپ اس کو قبول نہ کرنا کہیں یا آپ کی زبان میں کہوں کہ شروع سے گویا انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوئی، دونوں میں کوئی کمی نہیں تھی لیکن بس دل آپس میں نہیں جڑے۔ تو زید رضی اللہ عنہ حضور کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میری شادی تو آپ نے کرا دی لیکن کوئی ہمارا گھر چل کے نہیں دے رہا، اور یہ جو میری بیوی ہیں یہ کبھی کبھار تھوڑا میرے اوپر آواز بھی بلند کر لیتی ہیں، مجھے سنا بھی دیتی ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن خلاصہ یہ تھا کہ ہماری بن نہیں رہی، اور نہ بننے کی شاید وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مجھے دل سے قبول نہیں کیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جیسے کوئی بھی سمجھدار بڑا یا سمجھدار باپ مشورہ دیتا ہے کہ نہیں بیٹا حوصلہ رکھو، اس طرح گزارا کرو، یہ تو ہوتا ہے ابتدا میں، آہستہ آہستہ تمہارا اور ان کا دل جڑ جائے گا، نہیں کوئی بات نہیں، برداشت کرو، گزارا کرنے کا مشورہ دیا۔ لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد زید بن حارثہ آ گئے، نہیں اے اللہ کے رسول گھر چل کے نہیں دینا۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے یہ وحی آئی کہ آپ زید کو کہہ دیں کہ یہ زینب کو طلاق دے دیں، اور زینب کی دلجوئی کے لیے آپ ان سے شادی کر لیں۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عدت گزرنے کے بعد ان سے آپ شادی کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تعجب ہوا، میں زینب سے کیسے شادی کروں گا؟ اس لیے کہ زید تو گویا میرا بیٹا کہلاتا تھا اور زینب گویا میری منہ بولی بہو ہوئی، تو میں اگر زینب سے شادی کروں گا تو لوگ کہیں گے لو جی یہ کیسے نبی اور کیسے مسلمان اور کیسے صاحب جو اپنی منہ بولی بہو سے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی رچا رہے ہیں، مجھ پر تو اعتراض ہوں گے۔
تو وہ جو حکم دیا تھا، جو شروع تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ کوئی منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں بنتا، تو اللہ نے یہ چاہا کہ یہ جو ہم نے حکم دیا ہے، اس حکم کو عملی شکل دینے کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ زینب کی بیوی سے طلاق ہونے کے بعد، عدت گزر جانے کے بعد شادی کر لیں، تاکہ مسلمانوں کو ایک عملی مثال مل جائے کہ یہ بیٹا حقیقی بیٹا ہی نہیں تھا۔ جب یہ حقیقی بیٹا نہیں تو اس کی بیوی آپ کی حقیقی بہو نہیں، جب یہ آپ کی بہو نہیں تو یہ آپ کے لیے حرام نہیں، آپ کی محرم نہیں، آپ ان سے شادی کر سکتے ہیں۔ یہ پورا قصہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر سنایا۔ ضمناً ایک بات اور فرمائی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، اس سے پہلے کی ایک بات رہ گئی ہے لیکن اسی سے جڑتی ہوئی ہے اور اس سے جڑی ہوئی آیت ہے، قصہ بھی اس سے جڑا ہوا ہے، اس لیے میں یہی سنا دیتا ہوں۔ فرمایا یہ کہ اے مسلمانوں، تمہارے کسی معاملے میں بھی اللہ اور اس کے رسول کوئی بات فرما دینا اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی واضح ارشاد تم تک پہنچ جائے نا، تو پھر تردد میں نہ پڑنا، پھر یہ سمجھ لینا کہ تمہارے لیے خیر اسی میں ہے جو اللہ اور اس کے رسول تمہارے لیے طے فرما دیں۔ یہ واضح جملہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کسی قصے کی ضرورت نہیں، لیکن مفسرین نے اس جگہ پر متعدد قصے ذکر کیے، لیکن سب کا خلاصہ یہ تھا کہ زیادہ تر قصے اس طرح کے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے لیے یا کسی صحابیہ کے لیے کوئی رشتہ کہیں تجویز کیا اور صاحب خانہ کو اس رشتے میں کچھ تردد ہوا، تو اللہ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا کہ دیکھو جو رشتہ تمہارے لیے اللہ کا نبی تجویز کرے وہ آنکھیں بند کر کے قبول کر لو، اس میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اور رشتہ تو ایک بات ہے، رشتے کے علاوہ بھی جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں بھی کوئی بات فرما دے تو اس پر عمل کرنے میں اپنے لیے دنیا اور آخرت کی سرخروئی کو یقین رکھو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی۔ ایک بات اور سورہ احزاب میں گزری، 21ویں پارے کے آخر میں، 22ویں پارے کے شروع میں بھی وہ بات ہے، آج پہلی رکعت میں جہاں سے قرآن پڑھا گیا وہاں وہ مضمون ہے۔ اس مضمون کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پس منظر سمجھنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو مکہ مکرمہ کی ثقافت مختلف تھی مدینہ منورہ کے بنسبت، اور پھر ایک بات یہ بھی ہوئی کہ مدینہ منورہ میں کچھ سال جب گزر گئے اور کچھ آسودگی اور فراوانی اور فراخی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دینا شروع کری، تو مسلمان عورتوں کو بھی کچھ نہ کچھ فراوانی ہونے لگی، لباس کے لحاظ سے، پوشاک کے لحاظ سے، گھر خرچ کے لحاظ سے، کھانے پینے کے لحاظ سے، آپ کی زبان میں کہوں تو کچھ لائف سٹائل بہتر ہونے لگا۔ اور پھر اس پر یہ بھی تھوڑا ہونے لگا کہ عورتیں گھر کے مردوں سے تقاضا اور مطالبہ بھی کرنے لگی اور مرد اس مطالبے کو پورا بھی کرنے لگے۔ ہوتے ہوتے جب آپس میں باتیں ہوتی ہیں، عورتیں عورتوں سے اثر تو لیتی ہیں، آپس میں باتیں پتہ چلتی ہیں، تو جب اللہ کے نبی کی گھر کی عورتوں کو پتہ چلا اس طرح کا ماحول، تو آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم بھی اللہ کے رسول سے مطالبہ کریں کہ ہم تو بہت تنگی میں رہتے ہیں، کھانے کو بھی کچھ نہیں ملتا، ایک دن کھانے کو ملتا ہے، دوسرا دن فاقہ ہوتا ہے، تو یہ تو بہت تنگی ہے، ہمارے لیے آپ کچھ وسعت اور فراخی کا کیوں نہیں سوچتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات نے یہ بات کری، اور یہ بات حکم کے لحاظ سے غلط نہیں تھی، ناجائز نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، کیونکہ بعض دفعہ بعض کام کرنے کو جائز تو ہوتے ہیں لیکن کسی کو اپنے سٹیٹس کے لحاظ سے وہ کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ یہ سٹیٹس دنیاوی بھی ہوتا ہے، دینی بھی ہوتا ہے۔
تو بہت سارے کام ہم کر لیں گے، میں کر لوں گا، آپ کر لیں گے، لیکن کوئی بڑے عالم اور مفتی ہوں گے وہ اس سے گریز کریں گے کہ بھئی میرے پیچھے لوگ چلتے ہیں، اگر میں بھی ایسا کام کروں گا تو میں لوگوں کے لیے غلط مثال بنوں گا. تو وہ جائز ہونے کے باوجود یہ اس کام سے گریز کرے گا، یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے، اس کو اسی طرح کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اپنے نبی کو کہ یہ جو بات کر رہی ہیں یہ بات تو جائز کر رہی ہیں، اور اگر آپ ان کا کچھ نان نفقہ، کچھ جیب خرچ، کچھ پاکٹ منی، یہ سمجھانے کے لیے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، آپ ان کو دے دیں اور آپ بڑھا دیں اور گھر کا کوئی لائف سٹائل اور سٹینڈرڈ تھوڑا سا بڑھا لیں تو غلط تو نہیں ہے. لیکن یہ آپ کے گھر کی عورتیں ہیں، یہ معمولی عورتیں نہیں ہیں. کیوں؟ یہ تو نبی کی بیویاں ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کے لیے ماں ہیں، اور جیسے نبی امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے تو نبی کی عورتیں امت کی عورتوں کے لیے نمونہ ہیں. تو ان کو تو اپنے لیے بہت اونچا معیار قائم کرنا چاہیے، اور وہ معیار یہ ہے کہ ان عورتوں کو چاہیے کہ اس سعادت پر خوش رہیں کہ ہم نبی کی بیویاں ہیں، اور یہ سعادت ملنے کے بعد خواہ ہمیں گھر میں کھانے کو نہ بھی ملے ہمیں یہ قبول ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم دنیا میں بھی نبی کی بیویاں کہلاتی ہیں، اور جب آخرت میں جائیں گی تو جنت میں بھی نبی کی بیوی بن کر رہیں گی. اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی؟ تو یہ تو بہت بڑی سعادت ہے. یہ سعادت تمہیں چاہیے یا لون کا سوٹ چاہیے؟ یہ سعادت تمہیں چاہیے یا تمہیں جیب خرچ چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ واضح ارشاد ہوا کہ اپنی عورتوں کو بولو کہ اگر دنیا چاہیے تو ہم تمہیں دنیا دے دیتے ہیں، لیکن پھر تم نبی کے گھر میں نہیں رہ سکو گی، اور نبی کے گھر میں رہنا ہے تو تمہیں پھر گزارا کرنا ہوگا. کیوں؟ پھر تمہیں گویا سودا کرنا ہے کہ یہ میں قربانی دوں گی اور اس کے بدلے میں مجھے دنیا میں بھی کتنی بڑی عزت اور آخرت میں کتنی بڑی عزت، یہ تم طے کر لو. اور یہ طے کرنے سے پہلے اپنی حیثیت کو پہچانو. وہ حیثیت یہ ہے کہ تم عام عورت نہیں ہو، تم نبی کی بیوی ہو. نبی کی بیوی بن کر رہنا ہے یا عام کوئی عورت بن کر تمہیں رہنا ہے، تم طے کرو. یہ تو نبی کی بیویاں تھیں اور نیک دل تھیں، ان کے دل میں تو کوئی دنیا کی محبت نہیں تھی. فوراً رونے لگی اور فوراً معافی مانگی اور یہ کہا کہ نہیں ہمیں تو نبی کی بیوی بن کر رہنا قبول ہے، چاہے کھانے کو دال روٹی بھی نہ ملے، اور ہمیں وہ جو ہم نے مطالبہ کیا اس سے ہم توبہ کرتی ہیں. اب پھر میں یاد دلاؤں گا، چند روز پہلے میں نے کہا تھا کہ صحابہ کے زمانے میں بعض واقعات رونما ہوئے. یہ اس لیے رونما ہوئے تاکہ ہمارے مردوں کے لیے اور ہماری عورتوں کے لیے ہمیشہ کے لیے نمونہ قائم ہو جائے. اس لیے یہ بظاہر تو آپ کہیں گے یا ہماری عورتیں سنیں گی تو کہیں گی کہ دیکھو اللہ کے نبی کی بیویوں نے بھی تو اس طرح مطالبہ کیا، تو ہم بھی شوہر کی ناک میں دم کر دیتے ہیں، ہم بھی مطالبہ کر لیتے ہیں، ہماری ماؤں نے بھی تو یہ کرا. تو یہ بات کو پکڑا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات پکڑنے کی نہیں ہے، پکڑنے کی بات اگلی بات ہے. اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دیکھو یہ ایک قصہ رونما ہوا تاکہ مسلمان عورت کو پتہ چلے کہ اس کی اپروچ کیا ہونی چاہیے. تو تمہاری اے مسلمان عورت تمہیں سمجھنا ہوگا کہ تم دنیا دار عورت بن کر زندگی گزارنی ہے یا آخرت والی عورت بن کر زندگی گزارنی ہے. تم کسی دنیا دار عورت کے پیچھے چلو گی یا اللہ کے نبی کی بیویوں کے نقش قدم پر چلو گی؟ اور اگر تم اللہ کے نبی کی بیویوں کے نقش قدم پر چلو گی تو اگر ان کی مشابہت اختیار کرو گی تو جنت میں ان کے ساتھ رہو گی. اب تم طے کرو کہ تم نے کرنا کیا ہے. یہ بات سمجھانا مقصد ہے. اس لیے یہ کہا گیا نبی کی عورتوں پر رکھ کر تمام مسلمان عورتوں کو یہ کہا گیا کہ تم یہ طے کرو کہ آخرت والی ہو، اور جب تم آخرت والی ہو تو اے مسلمان عورت تم اپنا مرکز گھر کو بناؤ.
مرکز گھر کو بناؤ، کیا مطلب؟ گھر سے نہ نکلو، گھر میں قید ہو جاؤ جیسے لبرل لوگ اعتراض کرتے ہیں، نہیں، یہ کبھی نہیں کہا، لیکن یہ ضرور کہا کہ تمہاری اصل جگہ گھر ہے۔ تم سودا لینے جاؤ، غلط نہیں ہے، تم پڑھو، غلط نہیں ہے، لیکن تم یہ سمجھو کہ ہم مردوں کے شانہ بشانہ چلیں گے، یہ تمہاری ناسمجھی۔ تمہیں اللہ نے بہت اونچا درجہ دیا، تمہیں گھر کی ملکہ بنایا، اور جیسے دنیا کے اندر جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے تو ہم نے مردوں کا الگ ذمہ داری ان کی لگائی اور تمہاری ذمہ داری الگ لگائی کہ تم گھر کو سنبھالو گی، شوہر کی چیزوں کی حفاظت کرو گی، اپنی اولاد کی تم تربیت کرو گی، اور تربیت کا بڑا عنصر یہ ہے کہ تم ان کو وقت دو گی، جب وقت دو گی تو ہی تربیت ہو سکے گی۔ تم یہ نہ سمجھو کہ تم تو گھر میں پھنس گئی، تم ماسی بن گئی اور تمہاری ڈیوٹی کھانا پکانا اور تمہاری ڈیوٹی کپڑے دھونا، نہیں، یہ ڈیوٹی نہیں ہے، لیکن تمہاری یہ سعادت ہے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جس سے یہ سمجھ، پھر وہی اپروچ والی بات، المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها تدخل من ای ابواب الجنة شاءت۔ اب میں ترجمہ کرتا ہوں، اس ترجمے کا ایک غلط مطلب بھی ہو سکتا ہے، پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں۔ اگر کوئی عورت صرف 5 نمازیں پڑھے، صرف رمضان کے روزے رکھے، صرف اپنے آپ کو پاک دامن بنا لے اور صرف اپنے شوہر کو سرتاج بنا کر زندگی گزارے، بس 4 کام کر لے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ اب کیا مطلب؟ اس روایت میں تو زکوٰۃ کا بھی ذکر نہیں، حج کا بھی ذکر نہیں، اور بہت سارے احکام کا ذکر نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اے عورت، تم اپنی حیثیت کو پہچانو۔ خیر، بات تھوڑی لمبی ہو گئی، لیکن میں نے ارادتاً بات کری۔ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ پھر ایک بات اسی ضمن میں ایک جملہ فرمایا، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ اے عورتوں، تمہیں چاہیے کہ یہ جو تمہارے اندر تازگی آئے گی کہ آخرت کو یاد رکھو، اسلامی احکام کو یاد رکھو، اس کی یاد دہانی کے لیے تمہیں چاہیے کہ اپنے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو گھر میں تازہ کرتے رہا کرو۔ دین کی مجلس، تعلیم کے حلقے تمہارے مسجد میں صرف نہیں ہونے چاہیے، تمہارے گھروں میں بھی ہونے چاہیے، جیسے 5ویں پارے میں بھی میں نے سنایا تھا۔ اس کے علاوہ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ آپ کا منصب بتایا، آپ کو اللہ نے کیوں بھیجا، آپ کی ختم نبوت کو ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات جو دیگر مسلمانوں کو نہیں ملی ہیں یہ بیان کیا، لیکن اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، آگے مجھے بڑھنا ہے۔ اسی صورت میں کچھ معاشرتی احکام بھی بتائے۔ جو حکم بتایا وہ پہلے میں سنا دیتا ہوں اور اس کا قصہ بھی سنا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نکاح ہوا، اس نکاح کا ولیمہ حضور نے کیا۔ اس ولیمے کے لیے اللہ کے نبی نے صحابہ کو مدعو کیا کہ فلاں وقت تم گھر پر آ جانا، تو بعض صحابہ خوشی خوشی وقت سے پہلے گھر میں چلے گئے۔ اللہ کے نبی کو تھوڑا سا بوجھ ہوا کہ میں نے تو بلایا کب تھا اور یہ وقت سے پہلے آ گئے، چھوٹے سے گھر، پردے کی فکر، میں ان کو کہاں بٹھاؤں۔ خیر، ایک بوجھ کی بات یہ بن گئی۔ پھر خیر تھوڑی دیر میں کھانا تیار ہو گیا، کھانا کھلا دیا، تو بعض صحابہ کھانے کے بعد آپس میں باتیں کرنے میں مشغول ہو گئے اور گھر میں ہی بیٹھے رہے۔ اللہ کے نبی کی منشا یہ تھی کہ بھئی کھانے پر بلایا تھا، کھانا ہو گیا، اب تم اپنے کام میں لگو اور میں بھی اپنے گھر میں آرام کروں گا۔ تم لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہو تو اب گھر چھوٹا سا، تو میری عورتیں کہاں بیٹھیں گی، میں کہاں آرام کروں گا، تو میں تھوڑا میرا بھی خیال کرنا چاہیے، یہ اللہ کے نبی نے سوچا۔ لیکن اللہ کے نبی کی طبیعت میں حیا بہت غالب تھی، تو اللہ کے نبی کچھ کہہ نہیں سکے اور گھر سے باہر چلے گئے بے چینی میں کہ ان کو میں کیا نکالوں، بیچارے میرے ساتھی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جس میں یہ بھی بتایا کہ تم نے یہ ناسمجھی کری، اور اس ضمن میں یہ بتایا کہ اے مسلمانوں، تمہیں معاشرتی
احکام اور آداب سیکھنے چاہیے. اب یہ بھی ایک بہت بڑا موضوع ہے، لیکن ارادتاً میں نے چھیڑ دیا اور پھر میں کل کے اشتہار والی بات کروں گا کہ دیکھیں، میں نے شاید پہلے بھی کہا تھا کہ اسلام کے جو احکام ہیں وہ چند قسم کے ہیں. ایک تو ایمان سے متعلق، عقیدے سے متعلق، ایک عبادات سے متعلق، ایک قسم معاشرت سے متعلق. معاشرت، رہن سہن، یہ سیکھنے کی چیز ہے. اور میں اور آپ، ہم جو بظاہر مسجد آنے جانے والے ہیں، بظاہر دیندار سمجھتے بھی ہیں اور ہمارے بارے میں سمجھا بھی جاتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم بہت سارے معاشرتی احکام اور آداب سے نابلد ہوتے ہیں، ناواقف ہوتے ہیں، اور ناواقف ہونے کی وجہ سے دوسروں کی اذیت کا سبب بنتے ہیں. اس کو سیکھنا چاہیے. یہ میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں، آگے اس کا تفصیل کا موقع نہیں. ایک اور حکم اس صورت میں دیا اور بہت واضح کہا. کتنا واضح کہا؟ شروع کے جملے کا میں با محاورہ ترجمہ کر دیتا ہوں. اے ہمارے نبی، آپ اپنی عورتوں کو بھی کہیے، آپ اپنی بیٹیوں کو بھی کہیے، اور آپ دیگر مسلمان عورتوں کو بھی کہیے. اے ہمارے حبیب، ایک بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ بات اپنی ازواج کو بھی کہیے، اپنی صاحبزادیوں کو بھی بتائیے، اور صرف گھر کی عورتوں کو اپنے نہ بتائیے، دیگر مسلمان عورتوں کو بھی بتا دیجئے. کیا بتا دیجئے؟ کہ یہ عورتیں جب گھر سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر ایک بڑی چادر ڈال دیں. بڑی چادر اس انداز سے ڈالیں کہ کوئی ان کو پہچان نہ سکے کہ یہ فلاں کی بیوی جا رہی ہے، اور فلاں کی بیٹی جا رہی ہے، اور فلاں کی ماں جا رہی ہے. آپ سمجھیں؟ یہ میں نے ٹھیٹھ گویا ترجمہ کر دیا، یہ بتانے کے لیے کہ بعض مرد بھی اور بعض عورتیں بھی یہ کہتے ہیں اور کہتی ہیں کہ بھئی پردے کا حکم کہاں ہے، یہ تو مولویوں کی پیداوار ہے. نہیں، میں نے تو آیت پڑھ لی اس سورت کے آخر میں، قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، اور آگے کا جملہ بھی پڑھ لیا، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ. برقع نہیں ذکر ہے، کالا برقعے کا ذکر نہیں ہے، لیکن بات کو بھی تو سمجھیں. ایسی چادر ڈالیں کہ تم پہچان میں نہ آؤ. پہچان میں نہ آؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی سمجھدار سمجھ لے کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو پردے کا حکم دیا، یہ بتانا چاہ رہا ہوں. بس احزاب میں بہت ساری باتیں کرنے کا دل چاہتا ہے، لیکن بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں. آگے سورہ سبا ہے، اس میں سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا ذکر، لیکن دہرانے کی ضرورت نہیں، پہلے میں کر چکا. اور قوم سبا کا ذکر. اچھا، جوڑ دونوں میں یہ کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام ایسے نبی جن کو نبوت کے ساتھ مال دیا، نبوت کے ساتھ حکومت دی، لیکن شکر گزار. سبا ایسی قوم جن کو بہت ساری نعمتیں دی، ایسی نعمتیں دی کہ کسی کو نہ دی. کیا نعمت دی؟ خوب فراوانی دی. زراعت میں، باغبانی میں انہوں نے بہت ترقی کری، اور ان کی طرف یکے بعد دیگرے 13 نبی آئے. ان نبیوں نے یہ کہا کہ تمہیں اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اللہ کا تم سے صرف 2 مطالبہ، ایک یہ کہ تم ان نعمتوں پر شکر کرو، اور دوسرا یہ کہ زندگی میں جو غلطی ہو جایا کرے تو تمہارا رب بہت بخشنے والا ہے، معافی مانگ لیا کرو. لیکن اکڑے، ناشکری کری، اللہ نے نعمتوں کو واپس دے دی. اور وہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام نعمتیں دی، وہ اس کا شکر کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی اس شکر کی بڑی قدر. یہ سورہ سبا کا مرکزی موضوع، اور اسی مناسبت سے اس کا نام سبا. یہ سبا قوم، ایک سبا یا تو قوم کا نام یا علاقے کا نام، جو یمن کے اندر معارب ایک شہر ہے، آج بھی اس کے قریب آباد تھی، ان کا ذکر. اگلی صورت اس پارے میں فاطر ہے. فاطر اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. اس میں زیادہ تفصیل نہیں ہے، وقت زیادہ ہو گیا ہے، کل انشاءاللہ عرض کر دوں گا. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک
وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ تمام مسلمانوں پر رحم فرما اور تمام مسلمانوں کو توبہ کی توفیق نصیب فرما، اپنی طرف رجوع نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما، ہمیں امن، عافیت، استحکام عطا فرما۔ اے اللہ جتنے کرتے دھرتے ہیں اور جن لوگوں کے ہاتھ میں ہمارے ملک کی باغ دوڑ ہے، اے اللہ ان سب کو ہدایت نصیب فرما، اور اے اللہ ان سب کو ایمان کا کمال عطا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما، عافیت ہمارا مقدر فرما، ناگہانی آفت سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں، ہمارے گھر والے، ہمارے متعلقین کو ہر قسم کی ناگہانی آفت سے، ہر قسم کی بری اور لا علاج اور موذی بیماری سے محفوظ فرما، ایمان پر خاتمہ مقدر فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔